آپ کو معلوم ہے غزہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بھی سوشل میڈیا ہے تھوڑا بہت ایکٹیو ہے تو ہم تک خبریں پہنچ جاتی ہیں. اگر یہ ایکٹیو نہ ہوتا تو وہ تو ان بیچاروں پہ جو ظلم ہوتا ہے دنیا کو نظر بھی نہیں آتا وہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں جو بدترین ظلم ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اصل بات یہ کہ آزاد صرف غزہ کے لوگ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، گھوم رہے ہوں. آزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں آپ کی مرضی کی ہیں یا کسی اور کی مرضی کی ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے ہمارے ممالک ہیں، بلکہ مسلمان اوور آل، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحیح حدیث میں کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ، مگر جیسے سمندر کا جھاگ ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ دور ہے یہ. اب ظاہر ہے جو بھی تھوڑا سا بھی درد دل رکھتے ہیں ان کے جذبات ہیں، اور بننے چاہیے جذبات ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں. لوگ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت واضح فتویٰ ہے کہ جو جتنے قریب ہے اس پر اتنا ہی جہاد فرض ہے. ان میں سب سے پہلے تو ان کے جو قریبی ممالک ہیں وہ، نہیں تو پھر ان کے قریب، اسی طرح سے جہاد فرض عین ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انڈیویجولی انسان کیا کرے کہ آپ اکیلے طور پہ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے آپ کو بارڈر ہی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ کی حکومت آپ کو بارڈر کراس کرنے دے گی، اگلا کنٹری آپ کو پکڑ لے گا. تو اس لیے جذبات میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں. لوگوں میں غیرت ہے، جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، غیرت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیوں ان کی مصنوعات خریدیں، ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچائیں. لیکن توڑ پھوڑ کا عمل نہ کریں. اس سے کوئی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہے اس توڑ پھوڑ سے. اس سے آپ کی اپنی املاک تباہ ہو رہی ہیں اور آپ کے جو لوکل اس میں کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو غلط کرنا شروع کر دیں. اب ایک آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈمپر، ان سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان کی غلطی سے ہوئے، لوگوں نے پکڑ کے مارا کوٹا. اب اپنی یہ غصہ لوگوں نے ہر ڈمپر والے پہ نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ تو غلط ہے بھائی، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کمانے کا حق ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ڈمپر والا گزرے گا پھر فیک. کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو اس میں غلط کمنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں. اب ڈمپر کے سامنے بائک ہے، اس نے بائک اڑا دی. بائک پہ بندہ نہیں ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ روکیں گے اور جلائیں گے تو وہ تو بھاگے گا نا. پھر اس پہ ویڈیو یہ بنائی کہ دیکھو موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا گیا. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں بھی بہت حیران کہ یار یہ تو اس کو تو پکڑنا چاہیے تھا. بعد میں پتا چلا وہ اس کو روکنے کے لیے بائکیں اسے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اس کا، تاکہ اس کو گھیر کے ڈمپر کو جلا دیں. بھائی وہ ڈمپر جلنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کرو، جو نہیں کر رہا اپنی غصہ. یہ تو نہیں کہ آپ کو ظالم نہیں مل رہا تو مظلوم ہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں آپ، یا جو ظالم نہیں ہے اس پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں. یہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے. غزہ کا ظلم ساری دنیا اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہے اور سب غمزدہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ سینے میں صرف چند لوگوں کے دل ہے باقی سارے پتھر دل ہیں. سب روتے ہیں راتوں کو، اللہ کے سامنے مانگتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اگر صحیح نہیں کر سکتے ان کے لیے تو غلط کم از کم نہ کریں. ہم غلط نہ کریں، ہم ان کے لیے ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اور برباد ہو جائیں. اس وقت اسرائیل کی سازش کیا ہے؟ اسرائیل کی سازش ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ سے اگر صحیح نہیں ہو رہا تو آپ غلط کرنا شروع کر دیں. میں نے بہت کوشش کی ہے ابھی ماضی قریب میں کہ کسی طرح ہم وہاں تک امداد پہنچائیں. تھوڑا بہت اللہ نے سینے میں ہمیں بھی دل دیا ہے. ہر شخص کا آپ کے دل میں سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا. تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں. تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں. میری تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے. میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کو کھانا تو کھلائیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ. تو میں نے بھیجی ہے بہت، الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے جتنا ہم سے ہو سکا. یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے، اللیگل کام ہم کر نہیں سکتے. اللیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسا اللیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے؟ تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. باقی دکھ میرے بھائی سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہونا چاہیے. یہ ایمان کا آخری حصہ ہے کہ انسان کو دل میں تکلیف تو ہو. اور ایک بات، ان نا امیدی کی باتوں میں ایک امید کی بات. دیکھو اتنا سا علاقہ ہے اور کیا کچھ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے جو جنگی امور کے ماہرین ہیں ان سے سنا ہے کہ کبھی بھی فضائی بمباری کر کے نہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. فضائی بمباری کر کے ہمیشہ اس کے لیے زمینی فورس چاہیے ہوتی ہے، جو آرمی چاہیے ہوتی ہے جو زمین پہ جائے. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں ان بدبختوں کو شکست ہوتی ہے.
زمینی فورس کا جہاں، کیونکہ جو تیار ہے موت کے لیے اس پہ فتح ممکن نہیں ہے، اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب جائے گا تیسری جنگ کی طرف، جنگ عظیم کی طرف، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گا یہ معاملہ. کیونکہ انہوں نے اگر دبنا ہوتا تو وہ بہت پہلے دب چکے ہوتے. وہ کہہ رہے مار دو بھائی، سب کو مار دو. تو یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پہ. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جیتنا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر لیا ہے. تو کتنی بربریت، اور اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہوا ہے ظلم. اور دیکھو کافروں میں بھی کچھ درد دل رکھتے ہیں، سارے ایک جیسے کافر نہیں ہوتے. ناروے میں، یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی سی ایک جماعت ہے، بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کتنے مہینے ہو گئے وہ قبضہ نہیں کر سکے. تمام تر صلاحیتیں جھونک دی انہوں نے وہاں پہ، لیکن ایک بال زمین پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا اندھی نہیں ہے بھائی، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد سنے، ہماری فریاد سنے، اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن میں اللہ نے یہودی کے بارے میں کہا یسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت سے یہودی بھی نیوٹرل ہیں، وہ نہیں اسرائیل کی ان باتوں کو پسند کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی ملے آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دو. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جب یہ سربیا کی جنگ ہو رہی تھی، بوسنیا کی جنگ جس میں سربی لوگ لڑ رہے تھے اور بوسنیا کے لوگوں سے، تو جو ظلم بوسنیا میں ہو رہا تھا، تو جو وہاں ٹرسٹی تھے جو مدد کر کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بہت سے عیسائیوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پراپر عباس نے تو خودکشیاں کر لیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. بہت سارے یہودی اس کے خلاف ہیں، جو صہیونیوں کے خلاف ہیں بہت سارے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. وہ طاقت کے نشے میں ہے، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور وہ قرآن کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ یہ زمین میں کیا کریں گے؟ فساد مچائیں گے. اور ہمارے پاس قرآن کی واضح ہدایات ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی ہم نے. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بدبخت یہودیوں پہ جو یہ کچھ ظلم کر رہے ہیں، ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے قیامت تک کے لیے. سوال پیدا ہوتے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں، یہ تو بمباری کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا ہے، بے بس ہو چکے ہیں سب لوگ. تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے جنہوں نے ان کو عبرتناک مزہ چکھایا ہے، عبرتناک سزا دی ہے. تو یہ جو وقتی عزت ہے نا، یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، تو اسٹیج پہ لا کے ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں نہیں مارا جاتا، اس کو لایا جاتا ہے، پبلک میں عزت دی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہو اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ، اور پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کر کے لے جائے، کہتا ہے وہ کیا کہے گا، یار اس موقع پہ یہ کام نہ کرتے، گھر میں کر لیتے. تو اللہ ابھی ان کو وقتی طور پر اللہ نے عزت دی ہے، تاکہ اب جو ان کو چپت پڑے گی نا، یہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ، اور وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا ان کو. اللہ ان کو جب چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے حوصلے بلند ہیں بھائی. اتنے ایسا کچھ ہونے کے بعد کون ڈٹتا ہے اپنی جگہ پہ، کون رہتا ہے بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے وہ، اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط نہ کریں. ہم ایسا کام نہ کریں جس کا رزلٹ غلط ہو. لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ولیمے کی دعوت میں بریانی کھا رہا ہے، دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ یہاں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے. کوئی کہیں تفریح پہ نکلا ہوا ہے تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ تفریح پہ نکلا ہوا ہے. کوئی کسی دکان کی اوپننگ کر رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ اوپننگ کر رہا ہے. ان باتوں میں کیا رکھا ہے میرے بھائی؟ دنیا کے تو سارے کام چلتے رہیں گے. وہی بات ہے حضرت خالد ابن ولید جنگ کے بعد جو ہے نا، وہ کہیں نکاح کرنے لگے تو کسی نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ادھر مسلمان جہاد میں لگے ہوئے. خالد ابن ولید نے ایک اور شادی کر لی. اور خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میرے شادی کرنے سے نہ کرنے سے اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تو میں نہیں کرتا. جو میری ڈیوٹی ہے کہا کہ وہ تو میں پوری کر رہا ہوں. تو یہ تو دنیا کے سارے کام چلتے رہیں گے. اگر لوگ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، تو کیا اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ تھوڑی ہوگا؟ اس سے تو اور ڈپریشن میں جائیں گے، اور جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ فضول باتیں کر کے ایک دوسرے کو لانتے کرنا، برا بلا کہنا، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جب بھی آزمائشیں آتی ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. برا جو بھی مسلمان ہے نا، جس کے سینے میں بھی درد ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے کتنا زبردست، کتنا بہادری کا کام کیا.
اور کس طرح ببانگ دہل انہوں نے ایک اسپیچ کی ہے, اس پہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, اس پہ بھی نیگیٹو کمنٹس چل رہے ہیں. اب یہ مولوی صرف تقریر ہی کر سکتے ہیں بھائی, وہ آرمی کے چیف تھوڑی ہیں کہ بم لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ. اور حکمرانوں میں بھی بہت سارے کام دکھا کے نہیں کیے جاتے. پاکستان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. حکومتیں بہت کچھ اندر اندر کر رہی ہوتی ہیں, وہ بتاتی نہیں ہیں, وہ بتا سکتی نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے بتایا تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گی جو ہو رہا ہے, وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اپنے حکمرانوں کو اتنا حد تک تو برا کہو تاکہ ان کو, بلکہ برا کے بجائے احتجاج کرو تاکہ وہ اگر خواب غفلت میں ہیں تو اس خواب غفلت سے نکلیں. احتجاج کرنا چاہیے, ان کو فورس کرنا چاہیے, لیکن ہر وقت برا بلا کہنا وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا. بھائی وہ کر رہا ہوگا, آپ کو بتا کے نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آج غزہ کا نمبر ہے, کل ہمارا نمبر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ اپنے طور پر جو جس سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے کہ اپنے حکمرانوں پہ آپ دباؤ ڈالو, احتجاج کرو سوشل میڈیا پہ, تاکہ ان کو پتا چلے ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم غافل قوم نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کو لان تان کرنے میں, برا بلا کہنے میں ٹائم ضائع مت کرو, یہ غلط ہے. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے, اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. وہ تو دو وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ, اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے, کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی. حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے, انسان برداشت کر لیتا ہے. چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا. لیکن ایک مسجد ہے, کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو, جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں, مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے. تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا, اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم. 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے, یہ فلسطین کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. لن نترک شبرا للذل, ذلت کے لیے ایک بالش بھی ہم ذلیل ہو کر ایک بالش زمین میں ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی, تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے, باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم, سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آیا ابھی. اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ, اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا, اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں, بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی, ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. آپ کو پتا ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے, ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے. یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے, راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے, نبوت کا اعلان کریں گے,
وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر دو بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے. عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں. بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا
اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا, ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا, ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی کے شروع میں, 17ویں صدی کے اینڈ میں, سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں, 1901 1902 کی, اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے, یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے, دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا, ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات, اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے, ڈنڈے کی, بات ٹھیک کر کے گیا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا روب. گھر روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ, گھر صحیح چلے گا. امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر, روب کا ہونا بھی کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر. روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے. دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے. تو 17ویں صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے. ان کو خیال ہوا یہودیوں کو. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا, ضربت علیہم الذلہ, ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے, لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے, نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. تو ان کو بہت عرصے سے, صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا, تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے, ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے, تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے, دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں, ملک تھوڑی لاکھوں ہیں. پاکستان میں کتنی قومیں ہیں, سرائکی ہے, پنجابی ہیں, اردو ہیں, پٹھان ہیں, بلوچی ہیں. اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے. پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں, پٹھانوں میں جائیں گے, پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی, مہاجروں میں جائیں گے, ان میں صدیقی الگ ہے, ہاشمی الگ ہے, 20 قسم کے, بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے. حالانکہ یہ بات بھی, سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے, کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری. مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے, مذہب کی بیس پہ, جو آسمانی مذاہب ہیں, یہود, عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی, دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی, ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی,
تو वो क्यों आएगा हिजरत करके वहां पे? समझ में आ रही है बात? भाई आप किसी कंट्री में अमन और सुकून के साथ हो, ऐलान होता है इन लोगों के लिए वहां अलग मुल्क बन रहा है, तो आप कहोगे मुझे जाने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ सुकून इत्मीनान से हूं, मुझे तमाम हुकूक हासिल हैं। यहूदियों को पूरी दुनिया में हर किस्म के हुकूक हासिल थे, और सबसे ज्यादा यहूदियों के साथ अच्छा सलूक मुसलमान खुलफा ने किया है। यहूदी खुद इसके मोतरफ हैं कि मुसलमानों की और हमारी जंगें वो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ैर के बाद, वो जो मदीना के दौर में उसके बाद कभी भी नहीं हुई है। मुसलमानों की लड़ाइयां या तो अहले फारिस से हुई हैं, ईरान जो पहले का ईरान था, या ईसाइयों से हुई हैं, यहूदियों से झड़पें नहीं हुई हैं। तो इनको ख्याल हुआ बैठे बैठे कि हमें अलग रियासत चाहिए। मुख्तलिफ जगहों का सिलेक्शन हुआ, सब रिजेक्ट हो गया। तो सहयूनियों को ख्याल आया कि अगर हम बैतुल मक़दिस का नारा लगाते हैं कि हमें बैतुल मक़दिस दोबारा चाहिए, ये हमारे आबा व अजदाद का वतन है, तो अलग रियासत का मंजन बेहतरीन तरीके से बिक सकता है। मजहबी लोग जहां लोगों को सही गाइड करते हैं, खूब समझ लो मजहब के नाम का मंजन भी मजहब में ही बिकता है। आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत सी मजहबी तहरीकें लेबल किसका लगा रही होती हैं? इस्लाम में भी ऐसा ही है। जहां इस्लाम में आपको अच्छी तहरीकें मिलेंगी, वहां ऐसी तहरीकें भी मिलेंगी कि लेबल किसका लगाया जा रहा होता है? मजहब का, और मकसद उसके पीछे दुनियावी मफाद होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहां जहां भी नारा लग जाए ना मजहब का, तो लोग सारे गधे घोड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पीछे इसके मकासद क्या हैं। तो नारा ये लगाया गया, अल्लाह करे मैं जल्दी से मुख्तसर हिस्ट्री समेट दूं, फिर आपके सामने बात रखूं। नारा ये लगाया गया कि चूंकि बैतुल मक़दिस हमारा था, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और जितने पैगंबर गुजरे, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन सब का मरकज कौन सी जगह है? अर्ज़ मुक़द्दस फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के नाम पे पूरी दुनिया से यहूदियों को फिलिस्तीन में जमा करना हमारे लिए पॉसिबल है, मगर यहूदी बिखरे हुए थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। दो साजिशें इन्होंने की है। नंबर एक, तिजारत अपने कंट्रोल में लो। कुरान कहता है वअख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, अल्लाह ने इन पर सूद लेने पर पाबंदी लगाई थी। इन्होंने दुनिया को सूद के निजाम में लपेट दिया। पूरी दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर किसके पास आने लगी? यहूदियों के पास। मजहबी रियासत बनाई जा रही है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम मस्जिद बना रहे हैं और बंदूक हाथ में लेके लोगों को डकैतियां करके पैसा लाओ, जितना पैसा बनेगा, जितना पैसा इकट्ठा होगा, हम उसके लिए उससे क्या बनाएंगे? मस्जिद बनाएंगे। तो इससे साफ पता चल जाएगा भाई तेरा मकसद मस्जिद बनाना नहीं है, मस्जिद के नाम पे मंजन बेचना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेबल मस्जिद का लग रहा है उसके पीछे, क्योंकि जो मस्जिद जो बनाना चाहता है वो कभी भी हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनाएगा। तौरात में आज तक सूद की हुर्मत मौजूद है। तो कुरान ने बयान किया कि इनको हमने सूद लेने से मना किया, लेकिन इन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बैंक आज किसके पास हैं? उनके ताने बाने सारे किससे जाके मिलते हैं? यहूदियों से। बैठे बैठे पैसा जमा करना शुरू किया। तभी तो मैं कहता हूं ये जो बड़े बड़े जनरल स्टोर बने हुए हैं ना, मॉल बने हुए हैं, जो बैंकों से सूदी कर्जा लेके करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, इसके बजाय ना अपने इन गरीब दुकानदारों के पास जाया करो जो अपने बाप की कमाई से, विरासत के पैसों से दुकान बना के बैठे हुए हैं। ये जो सूदी निजाम है ना, सूदी निजाम, इससे दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर चंद हाथों में जाती है, फिर वो चंद हाथ ही आपके बाप बन के बैठते हैं दुनिया में। जब से ये बड़े बड़े स्टोर्स बनना शुरू हुए हैं, मॉल बनना शुरू हुए हैं, ये छोटे मोटे दुकानदारों की जो हलाल की आमदन थी उनकी, जो बैंकों से कर्जे नहीं थे, जो दादे परदादे से मेहनत करके आ रहे थे और अब इतना जमा किया कि एक दुकान बना लें, वो सारे एक तरफ रह गए। और एक सरमायादार उठता है, बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देता है और बैठ के नोट छापता है। वो ये कौन सा इनकी खून पसीने की कमाई होती है?